اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان عقد بالقلب والنطق باللسان وعمل بالارکان وقال الامام الحسین علیہ السلام لا ينبغي بنفس مؤمنة ترى من يعص الله فلا تنكر صلوات بر محمد و آل محمد عزیزان، آج ماہ محرم کا تیسرا دن اور آج کی تیسری نشست. آج جو میں نے آپ کے سامنے حسب سابق فرمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور ایک فرمان امام حسین علیہ السلام کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سب سے پہلے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا جو فرمان پڑھا، امام فرماتے لا ینبغی بنفس مؤمنۃ، کسی بھی مومن کے لیے یہ باعث عزت نہیں ہے ترا من یعص اللہ، وہ کسی محفل میں ہو اور اللہ کی معصیت کی جائے، فلا تنکر، وہ اس نے کیا کرنا ہے، تنکر یعنی انکار، اس نے خود انکار کرنا ہے اس کا، وہ چاہے کوئی بھی محفل ہو. یعنی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ کسی ایسی محفل میں ہو اور خدا کی معصیت کی جائے، وہاں پر بولے، وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. معصیت سے کیا مراد کہ ایک بندہ محفل میں بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کا انکار کرتا ہوں، میں خدا کو قبول نہیں کرتا. یہ کیا ہے؟ وہ انکار کر رہا ہے خدا کو، اس نے معصیت خدا کی نہیں کی. خدا کی معصیت کیسے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کی مجلس سنتا بھی ہوں یا سناتا بھی ہوں. اب یہاں پر کوئی ایک ایسا جملہ اگر وہ بولتا ہے کہ جس سے معصیت خدا ہو، معصیت خدا کا مطلب کیا کہ جو حکم خدا ہو اس کا انکار اگر کر دے تو یہ معصیت خدا ہے. مجلس پڑھتے پڑھتے اگر یہ جملہ کہا جائے کہ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں یہ بھی عبادت، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دوبارہ گھر پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں، یہ معصیت خدا ہے، یہ معصیت خدا. اب یہی منبر امام حسین علیہ السلام کو استعمال کرتے ہوئے اگر یہ جملہ کہا جائے کہ اللہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں امکان پذیر ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں رہتا ہے، کیا مطلب؟ یہاں پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ منبر امام حسین علیہ السلام کو استعمال کر رہا ہے، اور یہ جملہ وہ ذات خدا، وہ ذات ہے کہ جس کے لیے امکان کہہ دینا یا مکان کہہ دینا اس کیٹیگری میں، اس حدود میں خدا نہیں آتا. یعنی آپ نے خدا کو محدود کر دیا. جب یہ چیز ہے، اور کہاں سے کہہ رہا ہوں، کوئی بازار سے نہیں، بلکہ منبر امام حسین علیہ السلام کو استعمال کر کے، اور خود ہدف امام حسین علیہ السلام کو نشانہ بنا رہا ہوں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. تو یہاں پر خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اسی منبر پر اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں سامنے سے بولنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. آپ جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الایمان عقد بالقلب، ایمان کیا ہے؟
ایمان تب آپ کا ہوگا جب آپ گرہ مضبوطی کے ساتھ لگائیں گے. کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ؟ یعنی زبان کے ساتھ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے. اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے جاری کریں اور دل کے ساتھ اس کو گرہ لگائیں. اس کے ساتھ یعنی دل کے ساتھ اس کو مضبوطی کے ساتھ خدا کے وجود کا اقرار کریں. اب کیسے وجود کا اقرار کیا جائے گا؟ میں نے تو کہہ دیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہوں. پھر مانا تب جائے گا جب آپ عمل کر کے بتائیں گے. یہاں پر ایک چیز، یعنی جو بھی حکم خدا ہے، یعنی ولایت خدا کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کر دینا، یہ مومن کی نشانی. اچھا، یہ مومن کی نشانی. یہاں پہ بھی رتبے ہیں. یہاں پر اگر دراصل ایسا ہو، یعنی اگر میں بالکل منزل مقصود تک پہنچا ہوا ہوں، یعنی ایمان کے اگر 10 درجے ہیں، میں 6 7ویں پہ، اور جو دوسرے پلے پہ ہے، یعنی جو دوسری سیڑھی پہ ہے، اگر میں کہوں کہ میں تو بلند ہوں، میں تو منزل مقصود تک پہنچنے والا ہوں، کیونکہ یہ نیچے ہے، میں افضل ہوں، یہ نیچے ہے، یہ مفضول ہے، میں اس سے بہتر ہوں. یہ منزل مقصود تک پہنچنے والا تھا. اب جب یہ گرے گا تو زمین پر گرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غرور کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو افضل جانا ہے، اس نے تکبر کیا ہے. جب یہ کرے گا تو پھر خدا اس کو اپنے سے دور کر دے گا. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی. اب اسی طرح مومن ہوتا کیسے ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان المؤمن اشد من الحدید. جو مومن جو ہوتا ہے نا، وہ لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے. اچھا، لوہے سے زیادہ سخت کیا مطلب؟ لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اب یہاں پر یہ جملہ کیوں فرمایا امام نے کہ لوہا حالات بدلنے کی وجہ سے اپنی حالت کو تبدیل کر لیتا ہے. یعنی اگر لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو نرم ہو جاتا ہے. جب آگ میں ڈالا جائے نرم، اس کے بعد اس کو پانی میں ڈالیں تو اس کا رنگ، اس کا کلر چینج ہو جائے گا، یعنی اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے. لیکن مومن ایسا نہیں ہے. جتنی بھی مومن کے اوپر پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، تو وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا. اور پھر یہی مومن کیا ہے کہ پہاڑ سے زیادہ سخت ہے. پہاڑ سے زیادہ سخت ہے. اب پہاڑ کیا ہے؟ زلزلہ آئے تو پتھر اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. انسان کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں، مومن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. اب مومن، جب انسان مومن بنتا ہے تو اس کے لیے 3 مقام ہیں. سب سے پہلے عبادت، یعنی وہ عبادت کو انجام دے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، باقی جو حکم خدا اس کو بجا لائے. اچھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. معاملات، دوسرے نمبر پر معاملات. میں معاشرے میں کیسے چلتا ہوں، میرا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، میں کیسے اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. اچھا، یہ چیز تیسری، اخلاق. اب یہاں پر اگر میں کہوں کہ نمازیں تو میری پوری ہیں، میری نماز شب بھی قضا نہیں ہے، لیکن فلاں جگہ پر اگر کوئی میرا دوست مجھے کہہ دے کہ تمہاری بات کی وجہ سے، تمہارے کردار کی وجہ سے، تمہارے لہجے کی وجہ سے مجھ پر دل آزاری ہوئی ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ آپ مومن ہیں؟ نہیں، آپ مومن نہیں ہیں. وہی چیز ہے کہ جب آپ اوپر جاتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچنے والے ہوتے ہیں، جب کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو پھر انسان خدا کے درمیان اپنے آپ کو فاصلہ زیادہ اختیار کر لیتا ہے. تو جب یہ صورت ہوتی ہے، یعنی خدا کے اوپر ایمان تھا، تھوڑی سی گرہ کمزور ہوئی نہیں، وہ رسی ٹوٹی نہیں. جب رسی ٹوٹی نہیں تو انسان کا فاصلہ خدا سے دور ہوتا گیا. اب یہاں پر یہ ایک واقعہ کہ حضرت
حضرت سلیمان نے چاہا کہ میں اللہ کی تمام مخلوق کی میں دعوت کروں، میں سبھی کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں۔ کہا میرا اللہ مجھے اجازت دو کہ میں تیری تمام مخلوق کی دعوت کروں اور کھانا کھلاؤں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو کام بہت سخت ہے، کام بڑا مشکل ہے۔ نہیں میرا اللہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا کر لے گا؟ جی میں کر لوں گا۔ اچھا جاؤ 6 ماہ کا وقت ہے، کھانا بناؤ، جو دعوت کرنی ہے کھانا بناؤ، اس کے بعد آپ بتانا، پھر ساری مخلوق کو ہم دعوت دیں گے، پھر وہ مخلوق آپ کے در پر آئے گی، آپ اس کو دعوت دینا۔ اچھا 6 ماہ صلوات پڑھیں محمد۔ اب 6 ماہ کا وقت ملا حضرت سلیمان کو، تمام مخلوقات کو بلایا گیا، کہا کھانا بنانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، کھانا بنانا شروع کریں۔ کھانا بنایا گیا۔ ابھی 6 ماہ کا وقت ملا گا، آخری دن تھا۔ جب آخری دن تھا ایک اللہ کی مخلوق نکلی دریا سے، سمندر سے، پانی سے نمودار ہوئی، کہا اللہ کا نبی مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے۔ آخری دن 6 ماہ کھانا بنتا رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی مخلوق نمودار ہوئی، کہا اللہ کا نبی کیونکہ آج دعوت آپ کے پاس ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں کھانا اپنا تناول فرماؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑا سا صبر کرو۔ کہا مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھے کھانا کھانا ہے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، کبھی ایسا ہوا نہیں۔ کہا اچھا اجازت ہے کہ میں کھانا کھا لوں؟ کہا اجازت ہے۔ اب اس ایک مخلوق نے، تو حضرت سلیمان نے کتنی مخلوقات کی دعوت کی تھی؟ پوری موجودات جتنی بھی مخلوقات کی سبھی کی دعوت۔ اب ابھی ایک مخلوق نکلی ہے، اب اس نے جتنا 6 ماہ کا کھانا بنا تھا ایک نوالے میں کھا گئی۔ 6 ماہ کا کھانا جو 6 ماہ بنتا رہا وہ ایک نوالے میں کھا گئی۔ جب یہ کھا گئی تو حضرت سلیمان پریشان ہوئے، کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا کیا ہوا اللہ کا نبی؟ یہ مجھے بھوک تھی، میں 3 نوالے کھاتی ہوں ایک وقت میں، میں 3 نوالے کھاتی ہوں ایک وقت میں، ابھی تو میں نے ایک نوالا لیا ہے۔ کہا اچھا ابھی ایک نوالا لیا اور یہ سارا کچھ ختم؟ پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اب اللہ نے فرمایا او میرا نبی میں نے کہا تھا کہ یہ کام تمہارے لیے مشکل ہے، آپ نہیں کر پاؤ گے۔ اب انسان اگر اپنے آپ میں سوچے، اگر یہی انسان یہ جو 6 فٹ کا جو انسان ہے اگر اپنے وجود کی طرف اگر سوچ لے کہ جو خدا جو اتنا کھانا اتنا جو ہے نا وہ اس کے نصیب میں لکھا ہے، اللہ نے اس کو ایک وقت میں 3 نوالے مل جاتے ہیں اتنے وافر مقدار میں۔ اب یہ ایک انسان جب ایمان بھی ہو خدا کے اوپر اور پھر کہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جو گرہ تھی، اس کا جو ایمان تھا اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے، اللہ کے وجود کے اوپر، وہ مضبوط سا مجھ سے، یعنی میں انسان اشرف المخلوقات ہو کر اللہ کے سامنے وہ مقام حاصل نہ کر سکا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر یہ انس بن مالک یہ روایت کرتا ہے کیا ہے؟ عنوان صحیفۃ المؤمن، یعنی مومن کا صحیفہ نشانی یہ کیا ہے؟ حب علی بن ابی طالب، یعنی یہ مومن کی اب علامت بتا رہا ہوں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو ایمان رکھے اللہ پر، زبان سے نہیں، کہاں سے؟ اپنے دل کے ساتھ۔ جب یہ کہے تو اب انس بن مالک روایت کرتا ہے صحیفۃ المؤمن حب علی بن ابی طالب، مومن کا صحیفہ، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ اچھا یہ جملہ بڑا فضائل کا تھا، لیکن اگر ہم اسی کے اوپر سوچ لیں کہ اگر میں علی سے محبت کرتا ہوں، اگر میں علی سے محبت کرتا ہوں اور کردار سے علی سے میں بڑا دور ہوں، تو کیا مطلب؟ یہ محبت ادھوری محبت ہے، یہ انسان کو کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے یہ میری طرف سے محبت کا دعویٰ ہے کہ جو میرے مولا نے فرمایا میں نے اس کے اوپر تو عمل ہی نہیں کیا۔ مولا فرماتے جو کچھ مرضی ہو جائے، جو کچھ
مرضی ہو جائے، آپ کا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اب جب ایمان کے ساتھ انسان مانگتا ہے، جب انسان کے پاس دوسرا رستہ میسر نہ ہو اور انسان پھر مانگے اور پھر نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیسے؟ اب دلیل یہاں پر یہ ہے کہ حرم امام رضا علیہ السلام، وہاں پر حرم امام رضا علیہ السلام کے باہر کچھ فقیر بیٹھتے تھے۔ ان فقیروں میں کوئی لنگڑا تھا، کوئی لولا تھا، کوئی آنکھ سے اندھا، کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار۔ وہاں پر نادر شاہ ایک بادشاہ گزرا، اس کا گزر ہوا۔ نادر شاہ نے دیکھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کا حرم ہے، یہ کس کا مزار ہے، یہاں پہ کس کی قبر ہے۔ اس نے کہا آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہم یہاں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اچھا، لوگ آتے ہیں یہاں پر کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ یہاں پہ فرزند رسول کی قبر مبارک ہے، یہاں پہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں بھی کچھ دے کے جاتے ہیں۔ کہا اچھا، یہاں پر فرزند رسول دفن ہے اور آپ یہاں پر اندھے بھی، لولے بھی، لنگڑے بھی، آپ کی مشکل حل کیوں نہ ہوئی؟ نہیں، ابھی تک ہم نے سوچا نہیں تھا۔ اچھا، آپ نے سوچا نہیں تھا؟ 8 دن کا وقت ہے آپ کے پاس۔ جس کی آنکھیں نہیں ہیں نا، اپنی آنکھیں لے لو۔ جس کے پاؤں نہیں ہیں، اپنے پاؤں لے لو۔ جو کسی مشکل میں گرفتار ہے، اپنی مشکل حل کرواؤ، نہیں تو 8ویں دن تمہاری مشکل تو دور، تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ پہلے صحت یاب نہیں ہوئے۔ جب 8واں دن آیا، کہا اے فرزند رسول، پہلے تو ہم کسی مشکل میں گرفتار تھے، اگر آج ہماری مشکل دور نہیں نہ ہوتی تو ہم آج جان سے جاتے ہیں۔ اے فرزند رسول رحم کیجیے، اللہ کے لیے ہمیں صحت یاب کیجیے۔ اب نادر شاہ آیا، پھر دیکھا کہ جس کی آنکھ نہیں تھی اس کے پاس آنکھ ہے، جس کا پاؤں نہیں تھا اس کے پاس پاؤں ہے۔ کیوں؟ تو پہلے نہیں مانگ سکتے تھے؟ نہیں، پہلے مانگ سکتے تھے، وہ یقین نہیں تھا، وہ محکم یقین نہیں تھا۔ اچھا، وہ محکم یقین نہیں تھا، اب محکم یقین آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے اپنے آپ کو مشکلات میں گرفتار دیکھا اور دوسرا راستہ نظر نہیں آیا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یہاں پر اگر توسل اور یقین محکم کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ اگر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات خلق کیا ہے، تو انسان کو اللہ پھر خالی نہیں پلٹاتا اگر غرور نہ کرے تو۔ یہاں پر عبادت، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ مومن کی سب سے پہلی علامت جو ہے وہ اپنی عبادات کو انجام دیتا ہے، اگر غرور نہ کرے تو۔ اب یہاں پر ایک بندہ مثال کے طور پر عبادت کر رہا ہے، یعنی کوئی بھی مولانا، وہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بندہ بازار سے آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اپنا آفس، اپنی دکان جو بند کر کے آیا ہے، آپ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ ایک جملہ ہے، ہر بندہ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میرا علم زیادہ ہے اس لیے میری عبادت کا بھی اجر زیادہ ہے۔ نہیں، دراصل ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ مسجد میں محدود ہے، اس کے بعد دوسرا کام نہیں، وہ اپنی عبادت میں وہ انجام دے رہا ہے۔ ایک بندہ باہر سے آیا، جس طرح آپ آئے، صبح اپنی نیند کو قربان کیا، آپ مجلس میں آ گئے۔ اب ایک بندہ باہر سے آیا، اس نے عمل کو انجام دیا، کوئی بھی جب انجام دیا، ایک بندہ یہاں پہ رہ کر، یہاں پہ 2 مقام ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ اب جب الگ الگ ہیں، اب جو اندر ہے اس کا مقام کم ہے، جو باہر سے ہے اس کا زیادہ ہے، یعنی اس کے مقام کی، اس کے کام کی منزلت، اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ اب اگر یہاں پہ میں کہوں کہ میں نے تو کبھی شراب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، بڑی اچھی بات، جب میں شراب کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرا کہنا کمال نہیں ہے، میرا کہنا کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا ایسی محفل میں اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جو یہ کہے
میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہوں، پھر اس محفل سے اٹھے۔ کس محفل سے؟ جہاں پہ شرابی ہیں، جہاں پہ جوا کھیلنے والے ہیں، جہاں پہ گناہ کرنے والے ہیں، پھر وہ کہے کہ میں نے یہ گناہ انجام نہیں دیا۔ کیوں انجام نہیں دیا؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ سکوں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یہاں پر یعنی میں اللہ کی ناراضگی سے بچ سکوں، اللہ سے نہیں ڈرنا، یعنی اللہ سے نہیں ڈرنا۔ یہ جملہ بھی کہ اللہ سے ڈرا کرو، نہیں، اللہ ڈرانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر کیا چیز ہے؟ اللہ ڈرانے والی نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرا جائے، کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو واقعاً کئی ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی خوشنودی کو حاصل کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یہاں پر ابو علی سینا، جس کا نام آپ نے حتماً سنا ہے، بہت بڑے سائنسدان، ہم فقط سائنسدان کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ بہت بڑے عبادت گزار، یعنی بہت بڑے ملا، بہت بڑے عالم دین۔ جب ان سے پوچھا نا کہ آپ جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جب آپ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس نے کہا جب میں کسی مسئلے کا شکار ہوتا ہوں تو پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں آتا ہوں، اپنی پیشانی کو سجدہ زمین پر رکھتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں میرا اللہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، اس میں میری عقل کا کمال نہیں ہے، میرا اللہ تیری عطا ہے، لیکن اب میں اس مسئلے کا شکار ہو گیا ہوں، تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے مسئلے کا حل نکال سکے۔ اب میں توسل کرتا ہوں، ائمہ معصومین علیہ السلام کا نام لے کر میں توسل کرتا ہوں، میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ ابو علی سینا کہہ رہا ہے۔ جب ابو علی سینا جیسا انسان اتنا بڑا سائنسدان ہو کر یہ کہے کہ میں کسی مشکل میں اگر گرفتار ہوتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں ائمہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں اور اپنی مشکل کو حل کروا لیتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں خلوص نیت کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ یہاں پر اگر میں یہاں پر مجلس پڑھنے کے لیے آؤں اور آپ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں، اگر یہاں پر ہماری کوئی دوسری رائے نہ ہو، ہماری کوئی دوسری رائے نہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو سننے کے لیے آیا ہوں اور اس کو میں اپنی زندگی پہ لاگو بھی کروں گا، تو پھر میرا نہیں خیال کہ انسان کی زندگی میں کوئی مشکل باقی رہ جائے۔ اگر مشکل ہوگی تو میرا اللہ تو نے مشکل دیا، تو تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو میری مشکل کو حل کر سکے۔ لیکن آج کوئی بھی مشکل ہوتی ہے تو سب اللہ یاد نہیں آتا، پہلے خود انسان کوشش کرتا ہے، کیوں؟ یہ میں ہوں، یہ میرا تعلق ہے، جہاں پر میرا تعلق ہے میرے دوست ہیں، یہ کوئی نہ کوئی میری مشکل کا حل نکالیں گے ضرور، لیکن پہلے نہیں، پہلے جائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ وسیلہ بنائے ان کو، اللہ وسیلہ بنائے ان کو۔ جب اللہ وسیلہ ان کو بنائے گا تو پھر آپ کے کام میں برکت ہوگی اور آپ کے کام میں کوئی جو مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ جو بھی کام ہو، ویسے یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری مجلس کا اصل میں نا وہ تھوڑا سا کلچر تبدیل ہو گیا ہے۔ اب یہ ویسے جہاں پر ہم اس مجلس کو مجلس ہی نہیں سمجھتے، سمجھ آئے نہ آئے، شور شرابہ ہماری مجلس میں ضرور ہونا چاہیے۔ جو پڑھنے والا وہ بالکل بڑا زور سے لگائے، یعنی بلند آواز سے، فضائل بھی پڑھے تو کمال، یعنی زور کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ پھر اگر ایسی مجالس میں ہم آئیں اور کردار ہمیں نہ مل سکے، یعنی ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی نہ مل سکے، تو پھر ایسی مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اگر انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے
تو اسی خدا کے اوپر فرض ہے کہ وہ انسان کی ہدایت کا بندوبست بھی کرے، انسان کی مشکلات کو حل کرنے کا راستہ بھی بتائے اور انسان کی مشکلات کو حل کرے بھی۔ جب اللہ نے خلق کیا ہے تو یہ اللہ کا کام ہے۔ انسان جب خود سوچنے لگ جاتا ہے تو پھر آ کے مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو عزیزان، جب انسان کا ایمان محکم ہو جائے، انسان کا ایمان پکا ہو جائے، تو پھر انسان نہیں دیکھتا کہ میں نے قربان کیا کرنا ہے، پھر انسان نہیں دیکھتا کہ میں نے قربان کیا کرنا ہے۔ آج تیسرا دن ہے، تیسری مجلس۔ عام طور کے اوپر آج کے دن میں جناب مسلم کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، لیکن آج جو میں مسائل پڑھنے والا ہوں، جو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس ہستی کے مسائل پڑھے جائیں کہ جس ہستی کے جب ظلم شروع ہوا تو کربلا کی بنیاد پڑی، یعنی اس ماں کا مصائب یہاں پر پڑھا جائے آج کہ جس کے بچوں کو کربلا تک لایا گیا اور ذبح کیا گیا، اس ظلم کو یاد کیا جائے یا کربلا کے ظلم کو یاد کیا جائے۔ تو بس ایک فرق ہے کہ جب جو مدینہ میں ظلم ہوا، بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور جو کربلا میں ظلم ہوا ہے، ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ ابھی تیسرا دن تھا، پیغمبر اس دنیا سے گئے۔ جب تیسرا دن تھا نا، تو بی بی کبھی دروازے کی طرف دیکھتی تھی، کیونکہ آج تیسرا دن ہے، مدینے کے لوگ مجھے پرسہ دینے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ تیسرا دن ہو سکتا ہے کوئی مسلمان آ جائے، مجھے دلاسا دے کہ آپ کے بابا کے جانے کا بڑا ارمان ہے، ہمیں آپ کے بابا کے جانے کا ہمیں بڑا دکھ ہے، اے زہرا پریشان نہ ہو، ہم ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مدینے کی خواتین آ جائیں، پھر آ گئے، پھر خواتین نہیں آئیں، کچھ مدینے کے لوگ اکٹھا ہوئے، روزے روشن، دلوں کے اندھے لوگ، ہاتھوں میں روشنی کا سامان، آگ اپنے ہاتھوں کے ساتھ لے کر آئے زہرا کے دروازے کے اوپر۔ جب دروازے کے اوپر آئے ہیں نا، تو لوگوں نے کہا علی کو باہر بھیجا جائے، ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ یہاں پر رسول کی بیٹی نے کہا شرم نہیں آ رہی، اس دروازے کو آگ لگاتے ہو جہاں پہ رسول رک جایا کرتا تھا، اس دروازے کو آگ لگاتے ہو جہاں پہ رسول کے نواسے رہتے ہیں، اس دروازے کو آگ لگاتے ہو جہاں پہ رسول کی بیٹی رہتی ہے۔ کہنے والے نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہاں پہ کوئی رہے۔ اب یہاں پر جب بحث و مباحثہ بڑھا، ایک کمینہ آگے بڑھا، اس نے دروازے کو آگ لگائی۔ دروازے کو آگ کا لگنا تھا، دروازہ گرا، زہرا زخمی ہو گئی، زہرا زخمی ہو گئی۔ علامہ کمپانی نے لکھا، علامہ کمپانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جب دروازہ گرا ہے نا، دروازے کے نیچے زہرا تھیں، اور جب دروازہ جل رہا تھا تو دروازے کے اندر لوہے کی میخیں تھیں، اور دروازے کے اوپر جتنے لوگ مدینہ سے اکٹھے ہو کے آئے تھے نا، وہ دروازے کے اوپر سے گزرتے گئے۔ جب دروازے کے اوپر سے گزرتے گئے، دروازے کے نیچے تھی حسین کی ماں، وہ میخیں رسول کی بیٹی کے پہلو میں پیوست ہو گئیں، وہ رسول کی بیٹی کے پہلو میں پیوست ہو گئیں۔ جب پہلو میں پیوست ہوئی نا، پھر حضرت زہرا نے فرمایا یا فضہ تو خدینی، او فضہ جلدی آ، میرا محسن مارا گیا، او فضہ جلدی آ، میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، سارا مسائب میں نے چھوڑ دیا آپ کی زحمتوں کو تمام۔ حضرت زہرا نے جب دیکھا نا علی یہاں پر نہیں ہے، حضرت زہرا گئیں، علی کو بھی رہا کروا کر لے آئیں۔ پھر حضرت زہرا زخمی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ایک دعا مانگتی تھیں، اللہ کرے کوئی ماں اپنے بچوں کے سامنے یہ دعا نہ مانگے۔ ارے وہ دعا کیا تھی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کہتی تھی
او میرا اللہ، او میرا اللہ، اب میں زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، او میرا اللہ، میں سانس لیتی ہوں تو آسانی کے ساتھ سانس نہیں لے سکتی، ہر سانس کے ساتھ میرے سینے کی پسلیاں درد کرتی ہیں، او میرا اللہ مجھے موت دے دے۔ یہ کہنا تھا عزیزان، کسی نے علی کو مسجد میں خبر دی، علی زہرا کی حالت اب غیر ہے، اللہ جانے اب زہرا بچے گی یا نہیں بچے گی۔ اب علی کو جب پتہ چلا نا زہرا کا آخری لحظہ ہے، جتنا بہادر تھا علی، جتنا بہادر تھا علی، مسجد سے گھر آتے ہوئے تاریخ کہتی ایک قدم علی چلتا تھا، دوسرے قدم پہ علی منہ کے بل زمین پہ گرتا تھا۔ جب علی آیا نا زہرا کے سرہانے، کہا زہرا آنکھیں کھول، زہرا اور رسول کی بیٹیاں کے کل، کوئی جواب نہ آیا۔ علی جواب دے مانگتا ہے، زہرا کی طرف سے جواب نہیں آتا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا زہرا میں علی ہوں، اور میں علی ہوں، زہرا مجھے جواب دے۔ ایک مرتبہ زہرا نے آخری مرتبہ آنکھیں کھولی اور وصیتیں کرنا شروع کی۔ علی مجھے مدینے کے لوگوں نے بڑا ستایا ہے، علی مجھے مدینے کے لوگوں نے بڑا ستایا ہے، علی ایسا کرنا، رات کے وقت مجھے غسل دینا، رات کے وقت مجھے کفن دینا، رات کے وقت دفن کر دینا، لیکن مدینے کے لوگوں کو خبر نہ ہو۔ علی نے وہی کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی کا عزیز اس دنیا سے چلا جائے نا، وہ روتا ہے، چیخیں مار مار کر روتا ہے کہ میرے عزیزوں کو پتہ چل جائے کہ میرا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا گیا، میرے محلے داروں کو پتہ چل جائے، میرے ہمسایوں کو پتہ چل جائے کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن مدینہ میں ماحول ہی کچھ اور تھا۔ علی کہتے تھے حسن رونا ہے لیکن چیخے نہ مارنا، علی فرماتے زینب بیٹا رونا ہے لیکن چیخے نہ مارنا، حسین رونا ضرور لیکن چیخے نہ مارنا۔ ایک لمحہ ایسا آیا، فاتح خیبر زہرا کو غسل دے رہا تھا، فاتح خیبر زہرا کو غسل دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ علی کی چیخ بلند ہوئی، علی نے کہا او زہرا تو نے یہ زخم مجھ سے چھپائے رکھا، اجرکم علی اللہ۔ اب یہاں پر یہ ہے، جب کسی مستور کو دفن کیا جاتا ہے نا تو کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب خاتون کو دفن کیا جائے کم از کم 4 یا 5 محرم افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سرہانے سے پکڑتا ہے، ایک پینتی کی طرف، ایک پہلو سے، ایک قبر کے اندر، یا 2، 4 یا 5 کم از کم افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیزان آپ کی زحمت تمام، آخری جملہ، جب علی زہرا کو لے کے چلے نا، زہرا کا جنازہ لے کے چلے، زہرا کا جنازہ نکلا، علی اکیلا مرد تھا، حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو محرم تھے، ساتھ میں سلمان۔ یہاں پہ تاریخ کہتی ہے حسن اور حسین جنازے کے قریب تو نہ آئے، علی نے جنازہ لیا، اللہ جانے کتنی آسانی کے ساتھ جنازہ لیا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، علی نے کتنی آسانی کے ساتھ زہرا کا جنازہ لیا۔ کیوں آسانی کے ساتھ جنازہ لیا؟ رسول کے جانے کے بعد زہرا جتنے دن زندہ رہی، اتنی سختی ساتھ زندگی گزاری، اتنی زہرا لاغر ہو گئی تھی، اتنی زہرا نحیف ہو گئی تھی، اتنی زہرا کمزور ہو گئی تھی۔ اب زہرا کا جسد علی کے ہاتھوں پہ آیا، علی فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ اسے جسی بچے کا جنازہ ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرا اللہ تو محمد و اہل بیت محمد کی عزت کا واسطہ، میرا اللہ ہماری اس قلیل سی باتوں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کے صدقہ میں میرا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرا اللہ تو محمد و اہل بیت محمد کی عزت کا واسطہ، میرا اللہ اس ذکر کے صدقہ میں میرا اللہ ہمیں صحیح معنوں کے ساتھ عزاداری مظلوم کربلا کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ تو محمد و اہل بیت محمد کی عزت کا واسطہ، میرا اللہ ہمیں اہداف اور مقاصد امام حسین علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے عزاداری کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ ہمارے بارے میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر روح میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و نثار میں شمار فرما۔ میرا اللہ ہمیں انقلاب امام زمان علیہ السلام کے لیے راستہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ تو یہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت کا واسطہ، میرا اللہ ہم میں سے، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں میں سے اگر کوئی مریض ایسے تھے کلی عطا فرما،
میرا اللہ ہماری تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و عطرۃ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی اللہ